السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ خواتین حضرات، یہ جب میں نے آپ کو یاد ہوگا راہو کی ویڈیو جب 10-12 دن پہلے ریلیز کی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ہمایوں صاحب آپ نے راہو کا بتایا، جیو پالیٹکس کے حوالے سے بھی بتایا تھا، پاکستان کے حوالے سے بھی، اور تو سجیشن اچھا لگا۔ انہوں نے کہا 12 بروج پر کیتو کے کیا اثرات ہوں گے وہ بھی بنائیں، تو میں نے یہ بڑا محنت کا کام ہوتا ہے اس پہ، تو اب میں نے اس پہ جو ہے یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، یعنی جو آپ کے سامنے جا رہی ہے۔ اور لوگوں میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، دیکھیں راہو کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیتو کیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ ایک شیڈو پلانٹ ہے، اور جن کو آپ یہ کہہ لیں ایسے یہ جو ہیں ستارے ہیں جو کہ ان کا وجود فزیکل ورلڈ میں نہیں ہے، مگر بہرحال ان کی ایگزسٹنس اتنی بھرپور ہوتی ہے اور ان کی انرجی اور ان کا انفلوئنس اتنا ہوتا ہے کہ میں نے راہو کے وقت میں عرض کیا تھا کہ انسان کی کایا اور اس کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پلٹ جاتی ہیں یہ چیزیں، تو یہ ذائچے میں اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے جو میں آپ کو یہ پلانٹس کا بتا رہا ہوتا ہوں تو ایک چیز مد نظر رکھا کریں، ہماری ویدک ایسٹرالوجی میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے دشا، مہادشا، انتردشا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پھر مون سائن بھی ہوتے ہیں، پھر اسینڈنٹ بھی ہوتا ہے۔ سن سائن ویدک میں نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی ایک اہمیت ہے، وہ جو ہے ویسٹرن اسٹرالوجی میں ہوتا ہے، لیکن سن تو ہے نا، وہ تو بادشاہ ہے ہمارے سولر سسٹم کا۔ تو کیتو جو ہے، کیتو کو آپ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ راہو کیتو ایسے ہیں کہ سانپ کا منہ اور اس کا نچلا دم دھڑ، دو حصوں میں بٹی ہوئی چیز۔ اب کیتو یہ 18 مہینے میں تبدیل ہوتے ہیں، جب راہو تبدیل ہوگا تو یہ بھی تبدیل ہوگا، اور یہ چلتے ہیں الٹے، ہر پلانٹ چلتا ہے یوں، یہ چلتے ہیں یوں۔ تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب یہ زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے، میں نے آپ کو راہو کے وقت میں کہا تھا میں نے کہ آپ 18 سال مائنس کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا جب بھی یہ پائسس اور کینسر میں آیا، دنیا میں طوفان، زلزلے، عجیب عجیب چیزیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2005 کے اندر جب یہ تبدیل ہوا تھا، ایبٹ آباد کا زلزلہ، امریکہ میں کیٹرینا طوفان، مطلب آپ پیچھے چلے آتے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے گا ہسٹری کے اندر، وہ پھر ٹائم ضائع ہوگا میں بتاؤں اس کے بارے میں زیادہ۔ تو یہ جا رہا ہے کیتو ورگو میں۔ اب کیتو کیا ہوتا ہے؟ اس کو راہو کیتو انگلش میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، ہندی میں بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ زندگی کے اندر اتھل پتھل اور اونچ نیچ دیکھتے ہیں بحکم اللہ، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ یہ آپ کی کیتو جو ہے، یہ آپ کی راہو پھیلاتا ہے، کیتو کٹنگ کرتا ہے، کٹ کرتا ہے، چیزوں کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ اچھے گھر میں آ رہا ہے تو نجات، اور اگر آپ نے کوئی اس کو آپ یہ سمجھ لیں اس کو، کیونکہ مجھے اپنے ایمان کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے تو احتیاط سے میں جملے اس کے لیے متعین کرتا ہوں۔ یہ آپ کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی سوچ، نئی کیفیت پیدا کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی جو انر تھاٹ ہے، جو اندر کی سوچ ہے، اس کا یہ مظہر بھی ہے اور عکاس بھی ہے۔ اب چونکہ یہ ورگو میں ہو رہا ہے، اور ورگو ہماری کال پروش کنڈلی کا 6واں گھر ہے، تو جب کوئی جو ہے 6 میں قرض بھی آ گیا، مرض بھی آ گیا، پریشانیاں بھی آ گئیں، بیماریاں بھی آ گئیں، تو بہت سارے لوگوں کو اپنی چیزوں سے نجات مل جائے گی، پریشانیوں سے۔ اب وہ دیکھنی پڑے گی کنڈلی کس کا کہاں آ رہا ہے۔ اور ورگو کے بارے میں جو کہتے ہیں نا، یہ ایک بے چین برج ہے۔ کال پروش کنڈلی کا تو 6واں برج ہے، مگر یہ ایک بے چین برج ہے۔ یہ کہتا ہے جب تک تو محنت نہیں کرے گا،
جب تک تو دیانتداری کے ساتھ کام نہیں کرے گا میں اللہ کے حکم سے ان چیزوں کو تجھے پھل ملنے نہیں دوں گا بحکم اللہ۔ اور یہ اپنا جس طرح راہو لاتا ہے اچھال، دنیا میں راہو جو ہوتا ہے وہ دنیا میں ہر چیز کو پھیلاتا ہے۔ آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، میں نے جو شوبز بڑے بڑے ایکٹر سنگر، آپ کا اللہ بھلا کرے کوئی بھی کسی فیلڈ کا ہو دنیاوی لحاظ سے، اس کے اگر شہرت کا ایلیمنٹ دیکھا ہے تو وہ راہو کیتو کو میں نے بڑا امپورٹنٹ اس میں پایا ہے۔ اور راہو جو ہے وہ آپ کو ایک چیز دیتا ہے، اگر آپ نے اس چیز میں بے ایمانی کی اور دیانتداری سے کام نہیں لیا تو یہ آن کے کٹ کر دے گا۔ اور کیتو تھوڑا آپ یہ سمجھ لیں اختتام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب چیزیں ختم کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ اب سوچو کہ تم نے کیا کیا، اگر اچھا کیا تو اچھا ہوگا، برا کیا جیسے سیٹرن زحل کرم کارک ہے، جیسا آپ کریں گے ویسا اللہ کے حکم سے آپ کو اس کا رزلٹ نتیجہ ملے گا، مگر آہستہ آہستہ۔ موت بھی ہوتی ہے تو سسکتی بھی آہستہ آہستہ۔ یہ جو ہیں راہو کیتو یہ ٹھک ٹھک فوراً کے فوراً، جیسے مارس اپنا مریخ اپنا رزلٹ دیتا ہے۔ اب چونکہ یہ ورگو میں جا رہا ہے تو آپ کو یہ ایک میں تھوڑا سا آپ کو اویئر بھی کر رہا ہوں، نالج دے رہا ہوں، یہ بتائے گا کہ آپ کو اپنی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، بڑے سوچ بچار کے ساتھ اب آپ نے کام کرنا ہے، اور آپ کو ہر چیز کی تفصیلات میں جانا پڑے گا، اور اگر آپ کا رد عمل متوازن ہوا، بیلنس ہوا تو چیزیں اچھی ہوں گی۔ جیسے میں نے آپ کو راہو کی اس میں مثال دی تھی نا کہ ایک درخت اور سیب کے درخت کی، یہ اس چیز کو سمجھ لیجئے کیتو کے حوالے سے جو کہا تھا، یہ سمجھ لیں اگر میں بہت ہی گہرائی میں چلا جاؤں ایسٹرالوجی کے اندر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کے اور اللہ سے معافی مانگ کے یہ عرض کر رہا ہوں ایک علم کے حوالے سے، تو جو مردے ہوتے ہیں قبر میں ان کی باڈی جو ہوتی ہے اس کو ڈیکمپوز کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں آپ کو اس کی ایک جزیات بتا رہا ہوں۔ اور دیکھیں انسان کو جب یہ اچھے برج میں کسی کے آتا ہے تو انسان کو قرضوں سے نجات مل جاتی ہے، مرض سے نجات مل جاتی ہے، جھگڑوں سے نجات مل جاتی ہے، پرانی کرونک بیماری یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ راہو کیتو ایک بیلنس کرتے ہیں، اور جیسا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میں نے بڑے بڑے مشہور لوگوں میں راہو کیتو کو دیکھا ہے، بغیر اس کے چاہے سارے پلانٹ اچھے ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن ان دو کا شہرت کے حصول کے لیے اللہ کے حکم سے آپ کے ذائچے میں اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ کس گھر میں، ہر گھر کے الگ تقاضے ہوتے ہیں ان دونوں کے، تو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ہاں ایک طرف یہ بھی بتاؤں، جب یہ ورگو میں آتا ہے نا تو پیٹ اسٹمک کا تو پرابلم ہوتا ہے، لیکن سانس کے مریض، دمے کے مریض، ان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اب میں نے 12 بروج کے حوالے سے اس کا 12 بروج پہ کیا اثر ہوگا وہ ایک مختصر سا بنایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گا، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں، دیکھیں ویکلی ہاروسکوپ الگ ہوتا ہے، دشا الگ چیز ہوتی ہے، ہر پلانٹ کا الگ الگ ہوتا ہے، یہ کسی کا اچھا ہوتا ہے کسی کا برا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے مکس رزلٹ آتا ہے، کسی کے وہ بھی برا یہ بھی برا تو برا ہوتا ہے، اور کسی کا وہ بھی اچھا یہ بھی اچھا ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا ویکلی ہاروسکوپ کے لیے وہ الگ فارمولا ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ 18 مہینے کے لیے جیسے راہو ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل، ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کے لیے بحکم اللہ عزت و وقار میں اضافے کا کوئی نہ کوئی سبب بن سکتا ہے، اور
چونکہ اس وقت سیٹرن بھی آپ کا اچھا چل رہا ہے تو کوئی ترقی کے امکانات، کوئی ریکگنیشن ہونے کے امکانات وہ ہو جائیں گے. جو کام پہلے آپ کے اٹک رہے تھے اب وہ ٹھک کر کے ہونا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اگر کوئی تنگ کر رہا تھا، کوئی دشمن تھا، کوئی مقدمے بازی چل رہی تھی، اس کا آپ کے فیور میں فیصلہ آ سکتا ہے. ہاں، ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور آپ کی فیملی میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں. اور کچھ میڈیکل کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ راہو بھی تو دیکھ رہا ہے نا، وہ چیز ذہن میں رکھیے. اس کے بعد دوسرا برج ہے برج ثور ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کے رومانٹک معاملات میں گڑبڑ، تناؤ کی کیفیت، ٹینشن آ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے اچانک ریلیشن ختم ہو جائے. تعلیمی معاملات پر آپ نے خاص توجہ رکھنی ہے کہ آپ کا دھیان بڑھ سکتا ہے، کسی اور طرف بھی آپ کا ذہن جا سکتا ہے. ہاں، اگر آپ پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں انگلینڈ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، تو آپ کے لیے اچھا ہے. اور اگر آپ باہر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اچھا ہے. اور یعنی ایک خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو کیتو کی، یہ آپ کے لیے، پہلے ٹورس والوں کے لیے بتا رہا ہوں جو مسٹک سائنس، آکلٹ سائنس، علوم مخفی کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ٹورس والوں کے لیے اس کا شوق ہو سکتا ہے آپ کو. ہاں، آپ کو خیال رکھنا ہے اپنے پیٹ کا، اپنے معدے کا، اسٹمک کا. یہ جب تک میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ کیتو ایسی چیز ہے، یہ آدمی کو بحکم اللہ حکیم بھی بنا دیتا ہے، ایسٹرولوجر بھی بن جاتے ہیں، انٹلیکچوئل بھی بن جاتے ہیں، صوفی بھی بن جاتے ہیں لوگ، اور منسٹر بھی بن جاتے ہیں، اور منسٹر سے زیرو بھی ہو جاتے ہیں اگر وہ ہر ایک کے ذائچے میں ویریٹ کرتا ہے. ٹورس کے بعد تیسرا ہمارا برج ہے برج جوزا، جیمنائی. جیمنائی والوں کے لیے یہ کہوں گا اپنی ڈیسیشن لیتے ہوئے آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے، جلد بازی نہ کیجیے گا. کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، کوئی غلط ڈیسیشن ہو سکتا ہے. جتنا آپ وقت لیں گے نا فیصلہ لینے میں، سوچ بچار مشورہ، اتنا آپ کے لیے اچھا رہے گا. اور اگر آپ اپنے سے جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر صاحب رائے آدمی ہے، اچھا وزڈم ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے اچھا ہے. اور ہاں، ایک خاص بات، اگر آپ کوئی نوکری تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، رہائش تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے، جلد بازی میں فیصلہ نہ کیجیے گا، سوچ سمجھ کے. بعض دفعہ آدمی ریپٹ کام کرتا ہے تو پھر اس کا باؤنس بیک بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. ہاں، والدہ کی صحت کا خیال رکھیں، اور اگر وہ پہلے سے بیمار ہیں تو زیادہ خیال رکھیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے آپ اگر جو ہے جیمنائی عورت ہیں تو آپ کے آپ شوہر جیمنائی ہیں تو آپ کو اپنے شریک حیات سے یا ان کی زندگی میں کوئی بیٹرمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. چوتھے نمبر پہ ہمارا برج سرطان، کینسر. آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ٹارگٹ بھی اچیو ہوں گے آپ کے، لیکن آپ کو کوششیں بڑھانی ہوں گی. اور محنت، جو شروع میں نے بات کی، محنت کریں گے تو رزلٹ اچھا ملے گا. تعلیم میں بھی کامیابی ملے گی، نوکری میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور آپ کی چیزیں جو بہت عرصے سے رکی ہوئی تھی وہ اچانک بیٹر ہونے لگیں گی. ہاں، ڈرائیونگ میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کوئی گاڑی کو ڈینٹ لگ جانا یا بائک کا کوئی نقصان، سواری کی چیزوں کا، ان کا خیال رکھیے گا، ان کے حوالے سے کوئی آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے. پانچواں ہمارا برج ہے برج اسد، لیو والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کی ایجوکیشن کے لیے اٹس گڈ ٹائم. آپ کوئی بھی آپ کا اسکل ہے، کوئی بھی ہنر ہے، اس میں آپ کی قابلیت منوانے، آپ کے ٹیلنٹ کو ریکاگنائز کرانے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. ہاں، آپ کو خاص طور پر لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا گفتگو میں احتیاط رکھیے گا اور اپنی بینائی کا خیال رکھیے. ہو سکتا ہے آپ کا ان 18 مہینوں میں نمبر تبدیل ہو جائے، چشمہ تبدیل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آمدنی میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ رہے گا، فلکچویشن رہے گی. اور گفتگو کے حوالے سے کھانے پینے میں احتیاط رکھیے گا، اور کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا جس کو بعد میں نبھانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے.
اس کے بعد چھٹا ہمارا برج ہے برج سملا ورگو. ورگو والوں کو لیے یہ کہوں گا اگر آپ کوئی اپنی رہائش بنانا چاہتے ہیں یا بدلنا چاہتے ہیں فلیٹ مکان واٹ ایور تو آپ کا وہ کام اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی ورثے میں جائیداد کا فائدہ ہو سکتا ہے, کوئی پراپرٹی کا حصول ہو سکتا ہے اور یا اس کی فروخت سے اچھا بینیفٹ مل سکتا ہے. آپ کو اپنے ان لاز سے سپورٹ مل سکتی ہے. ہاں ایک کشمکش کی کیفیت آپ کی سوچوں کے لحاظ سے آپ پہ کبھی کبھی حاوی رہے گی. اس کے بعد 7واں ہمارا برج ہے برج میزان لبرا. آپ کے لیے رہائش میں تبدیلی یا بزنس یا جاب کی تبدیلی اس کی بھی پاسبلٹی ہے, لیکن کچھ ہابیز کو یا کچھ مشاغل میں دلچسپی لینے یا اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کا بھی موقع ملے گا اور آپ کی بھی شریک حیات کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنے کا امکان مالی لحاظ سے اچھا ہے. مگر کوئی غلط کام کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ان سے دور رہیے گا ورنہ خواہ مخواہ کا ایلیگیشن آپ پر آ سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ کے فائنانس میں تو بہتری آئے گی اور اگر کوئی آپ کا کیس چل رہا ہے مقدمہ چل رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی اچھا ڈیسیشن اچھا ورڈکٹ نظر آ جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی نوکری یا جاب میں کوئی تبدیلی جس کی وجہ کرنا چاہ رہے ہو, آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہو کہ یہاں پہ میرے پہ ذہنی دباؤ بہت آ رہا ہے اور میں اس کو چھوڑ دوں, سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اور اگر بزنس کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان بن سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو کوئی نیا ایگریمنٹ نیا معاہدہ ہو سکتا ہے, کوئی نیا کانٹیکٹ مل سکتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے خریدار یا آپ کے فروخت کنندہ میں تبدیلی یعنی جس کو انگلش میں کہہ لیں بائر سیلر میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. کوئی نئی ٹیکنالوجی آپ اپنی انڈسٹری میں لگا سکتے ہیں. آپ کے لیے نوکری میں بزنس میں بہتری آنے کا امکان ہے مگر جلد بازی مت کیجیے گا, صبر و سکون کے ساتھ رہیے گا. اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری آ سکتی ہے, بچوں کے لیے کوئی بہت اچھی نیوز مل سکتی ہے اور کسی بیماری کا کوئی اچھا علاج یا خاتمہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کیجیے گا, آپ کے اخراجات میں اضافہ. اپنے آپ کو ایک اور ایڈوائز کروں گا اپنے صدقات وظائف خیرات اس کو بڑھائیے گا اور خاص طور پر کھانے پینے جیسے راشن کسی غریب کو دلوا دیا تو اگر وہ جو ایک تقدیر کی طرف سے اٹکاؤ آ رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے بہتر ہونے لگے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے. ہاں کوئی گاڑی خرید سکتے ہیں یا وہ مل سکتی ہے بائک, وہ جو آپ کی حیثیت ہے اس کے حساب سے. روحانی زیارات کا سفر کا امکان بن سکتا ہے, سچے خواب آتے ہیں اس دور میں یا کسی روحانی شخصیت سے فائدہ یا روحانی ہستی کی جو جائے مدفن یا ان کا مقام ہے وہاں جانے کے مواقع ملتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا اگر آپ اسپریچل اپنے آپ کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں روحانی طور پہ مذہبی طور پہ تو آپ کے لیے یہ اچھا ہے. اگر کوئی آپ نئی نالج سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی اچھا ہے. نئی اسکیم ضرور آپ بنائیں مگر ایک خیال رکھیے اگر کوئی پہلے سے چل رہی ہے تو اس پہ تو عمل کرنا بہت اچھا ہے مگر نئے کام میں ہاتھ ڈالیں مگر اس کے سیاہ اور سفید دونوں کو دیکھ لیجئے کہیں غلط چیز میں ہاتھ نہ ڈل جائے. ہاں اگر آپ کوئی لون کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کوئی اچھا خاصا بڑا قرضہ مل سکتا ہے اور اس میں آپ اس کی انویسٹمنٹ اس طرح کریں گے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدے کا بھی امکان ہے. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت پائسس. پائسس والوں کو یہ کہوں گا اپنے فیملی لائف کا بہت خیال رکھیے گا, اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, کوئی آؤٹ سائڈر آن کے گمراہ نہ کرے. اچانک آپ کو ایسا لگے گا آپ کی زندگی میں شریک حیات کی سوچوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. تحمل سے کام لیجیے گا, افہام و تفہیم سے اور صبر سے اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتا ہے اور کسی کو غلط فہمی پیدا کرنے کا مارجن ہی نہ رکھیں اور تھوڑا سا آپ کو اپنے
رشتہ داروں سے یا بزنس پارٹنر سے تھوڑی سی پریشانی یا تکلیف ہو سکتی ہے، اور ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ کے بڑھ سکتے ہیں، لیکن بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز، اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے، اور یہ آپ کے لیے جو ہے انشاءاللہ تعالی ان ٹوٹالٹی، ظاہر راہو سر پہ بیٹھا ہوا ہے اور کیتو سامنے دیکھ رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا خیال رکھ لیجیے گا بزنس پارٹنر کے ساتھ، لائف پارٹنر کے ساتھ۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی کرنے والا تو میرا رب ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ ایک سوال کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کمنٹس میں کہ جو میری ٹیم مجھے بتاتی ہے میں امپورٹنٹ وہ چوز کر لیتے ہیں، میں اس کے جوابات دے دیتا ہوں اور آئندہ بھی دوں گا اگر کوئی نالج سے ریلیٹڈ ہوگا۔ انہوں نے پوچھا یہ جو ہے ایگزالٹڈ اور ڈیبلیٹڈ کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو اردو میں اگر میں ترجمہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ شرف، حبوط یا زوال جو بھی کہہ لیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک بادشاہ ہے، یہ اس کا تخت ہے، جب وہ اپنی کیپٹل میں، اپنے دارالحکومت میں، اپنے تخت میں بیٹھے گا جا کے، تو یہ اس کی سب سے کمفرٹیبل پوزیشن ہوگی، اپنے آپ کو پاورفل محسوس کرے گا، اپنے انوائرمنٹ کو اچھا محسوس کرے گا، اور ایک اتھارٹی آ جائے گی، ایک کانفیڈنس آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایگزالٹیشن، شرف، کسی بھی پلانٹ کا۔ اب ڈیویلیشن کیا ہوتی ہے، یعنی حبوط کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کو اٹھا کے آپ کیچڑ میں بٹھا دیں، کیچڑ میں ڈال دیں، یا اس کو ایک مثال دے رہا ہوں، جیل میں ڈال دیں، تو اس کے لیے تو وہ سب سے ڈسکمفرٹ والی جگہ ہے، وہاں تو وہ ذہنی بھی پریشان ہوگا، جسمانی بھی پریشان ہوگا، تو یہ اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ سوال کا جواب دے دوں، انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، نالج آپ کو دینے کی کوشش کروں جتنا بھی تھوڑا بہت مجھے آتا ہے، باقی تو میرا اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے سب کچھ۔ دوسری چیز میں آخر میں بول رہا ہوں، لیکن اس کو براہ مہربانی میں آپ سے کبھی یہ نہیں کہتا مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، بٹن دبائیں، شیئر کریں، یہ کبھی نہیں بولا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، یہ جو میں بات بولتا ہوں اس کو ضرور لوگوں کو بتائیں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ صرف اپنے نام سے، جو ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے جو یوٹیوب چینل بنایا، بس یہی ہے۔ باقی کوئی بھی فیس بک ہو، کوئی بھی انسٹاگرام ہو، لنکڈ ان ہو، میسنجر ہو، وہ سب فراڈی ہے، فیک اور دھوکے باز ہے، ان کے چکر میں نہ جائیے گا، نہ اپروچ کیجیے گا۔ اور آپ کوئی گوگل پہ ڈالیں گے، وہاں بھی آپ کو مختلف نمبر مل جائیں گے، یہی 2 نمبر ہیں جو میں اپنے منہ سے بولتا ہوں۔ میں ایک ARY پہ کرتا ہوں، وہاں کنسلٹیشن کرتا ہوں، یہاں پہ پریڈکشنز دیتا ہوں، اور میرا آفس جو ہے وہ ہے PC ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر ہے 02135685501، یہ میرا ڈائریکٹ ہے، اور تھرو آپریٹر جو نمبر آتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو وہ کہے گا السلام علیکم PC ہوٹل کراچی، تو آپ سمجھ لیجئے یہ جینوئن نمبر ہے۔ تو وہ ہے 02135685021۔ یہ 2 نمبروں کے علاوہ یہ میرا اسسٹنٹ اٹھائے گا، وہ آپریٹر کے تھرو آتا ہے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ میں آپ کو فراڈ سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوں، اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کرتے ہیں اوورسیز، ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف دھوکے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ اور پیر کو شام کے 3 بجے سے 7 بجے کے درمیان آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نومبر دسمبر بڑے امپورٹنٹ منتھ ہیں، ناٹ اونلی فار پاکستان، فار ہول ورلڈ۔ وہ آپ کو بتا چکا ہوں راہو اور سیٹرن میں کیا کیا دنیا میں ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔